خدا یسوع المسیح کے نام میں اب سب کی سلامتی ہو، اور تصور خان ٹی کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کرنے اور مکاشفہ کے حوالے سے تمام کلیسیاؤں کو لکھے گئے خطوط کی تفاسیر دیکھنے اور اسے لائک کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور میری دعا کہ خدا تعالیٰ یسوع المسیح اور روح پاک آپ سب کو اپنی برکتوں، محبتوں، شفتوں اور بڑے کرم سے نوازے، سرفرازیوں سے نوازے، اور خاص طور پر یہ کہ آپ کو کلام مقدس اور پھر مکاشفہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکاشفہ یاد رکھیے گا، بغیر روح القدس کے اس کو سمجھنا اور بغیر روح پاک کے اس کو لے لینا بہت مشکل ہے، کیونکہ شروع ہی میں ہے کہ دیکھو روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ لہٰذا روح القدس کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے رحم اور فضل کے بغیر یہ قطعی ناممکن ہے کہ ہم کلام مقدس کو اور پھر خاص طور پر مکاشفہ کو سمجھ سکیں۔ میری دلی دعا ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ خدا یسوع المسیح اور روح پاک آپ پر خصوصاً رحم فرمائے، کرم فرمائے، اپنی برکتیں بخشے، اور آپ کو مکاشفہ سمجھنے کی مجھ سمیت آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہم نے 3 کلیسیاؤں کو دیکھا، کیونکہ 7 کلیسیاؤں کے لیے خطوط لکھے گئے۔ آج ہم تھیوترا کی کلیسیا کو دیکھیں گے، چھوٹی کلیسیا، لیکن اس کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ مسیحت پھیلی اور کلام پھیلا، خدا یسوع المسیح کا کلام پھیلا، لیکن اسی کے ساتھ بہت ساری بدعتیں اور گمراہی بھی کلیسیا کے اندر دھر آئی۔ یہ بھی تھیوترا کی کلیسیا کے حوالے سے ہی ہے۔ ہم 7 چرچز کو دیکھ رہے ہیں، اور 7 کا ہندسہ آپ کو پتہ ہے کہ کلام مقدس میں بہت بہت اہمیت کا حامل ہے اور اہم ہے۔ اور 6 دن میں یہ ساری دھرتی کو بنایا، اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا۔ کیا خدا ان کو آرام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی نہیں۔ وہ آرام جو ہے 1000 سال کا آرام جو ہے، وہ 1000 سال کا تسلی کا سال ہے، جس میں کلیسیاؤں کے بعد اور اس کے بعد جو ہے آخری ابدی اور اصلی گھروں کو ہماری روانگی ہوگی، اور جس کے بارے میں خدا یسوع المسیح نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے گھر تیار کروں، مکان تیار کروں، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، 7 چرچز کا حوالہ جب دیا جاتا ہے تو میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ یہ 7 چرچز جو ہیں 2000 سال پہلے جو کلام پیش کیا گیا، انہی 7 چرچز کے اندر رہ کر پوری دنیا کی کلیسیائیں ہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ان 7 کلیسیاؤں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ ہم کہیں نہ کہیں اس کلیسیا کے اندر جو ہیں خود کو فٹ پاتے ہیں اور فٹ پائیں گے، کہ ہم 2000 سال بعد بھی اپڈیٹ ہو رہے ہیں اسی حوالے سے کہ کون سی کلیسیا کیسی کلیسیا ہے، اور ہم کون سی کلیسیا کے ساتھ میل کھاتے ہیں، اور کون سی کلیسیا کے اندر رہ کر ہم جو ہے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے چرچز میں کیا خداوند یسوع المسیح کا ہی صرف پرچار ہوتا ہے، کہ یا ہم کچھ اور بدعتیں بھی لے کر آ گئے ہیں، جن کا قطعاً ہماری زندگی اور ہمارے کلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ 7 دن میں دنیا تخلیق ہوئی، اور ایک دن میں مختلف دنیا تخلیق ہوئی ہو۔ دنیا میں کچھ بھی نیا نہیں ہے، دنیا میں کچھ بھی انوینشن ہوگی، کچھ بھی بنے گا، کچھ بھی ہوگا، وہ انہی 7 دنوں میں، انہی 6 دنوں میں تخلیق کی ہوئی چیزوں میں سے ہی انوینشن ہوگی۔ نئی انوینشن کچھ نہیں ہوگی۔ اگر ہم ایک بہت خوبصورت گھر بنا لیتے ہیں، اگر ہم ایک بہت ہی اچھا فرنیچر تیار کر لیتے ہیں، اگر ہم نے راکٹ تیار کر لیا، اگر ہم نے جہاز تیار کر لیا، اگر ہم نے دنیا میں کچھ بھی نئی انوینشن کر لی، تو کیا ہم یہ کہیں کہ یہ پہلے دنیا میں نہیں تھی؟
نہیں ہوں گی، لیکن اس کے لیے جو کچھ مٹیریل استعمال ہوا وہ انہی 6 دنوں میں تخلیق کی ہوئی چیزوں میں سے لے کر یہ انوینشنز کی گئی۔ لہذا کبھی مت سوچئے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں سلمان نبی وائس کی کتاب میں فرماتے ہیں، وائس کی کتاب میں پہلا باب 9 اور 10 آیت میں، جو ہوا وہی پھر ہوگا، جو ہوا وہی پھر ہوگا، اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی، اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نئی ہے، وہ تو سابق میں ہم سے پیشتر زمانوں میں بھی موجود تھی۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ دنیا میں جتنی بھی کلیسیائیں ہوں گی وہ انہی 7 کلیسیاؤں کا پرتو ہوں گی۔ دنیا میں جو کچھ بنے گا وہ انہی 6 دنوں میں 7 دنوں میں تخلیق کی ہوئی چیزوں میں سے ہی بنے گا، اور اس میں سے کچھ بھی نیا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا ہم افسس کی کلیسیا کی مانند ہیں، پرگمن کی کلیسیا کی مانند ہیں، یا پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج جس چوتھی کلیسیا کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تھیوترا کی کلیسیا، کیا ہم اس کلیسیا کی مانند ہیں؟ 7 کلیسیائیں ہیں، اور آپ نے 7 دیووں والا منورہ دیکھا ہوگا جس میں 7 دیے ہیں، ایک سینٹر میں ہیں، 3 رائٹ میں، 3 لیفٹ میں۔ نہیں تو یہ میں دکھا رہا ہوں، اسے دیکھیے کہ یہاں پر یہ منورہ میں تین جو ہیں چراغ جو ہیں، 3 دیے جو ہیں ایک طرف ہیں، 3 دوسری طرف ہیں، شمدان ہے، یہ منورہ ہے۔ اور خداوند یسوع المسیح بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 ستارے تو نے میرے ہاتھ میں دیکھے ہیں، یہ 7 کلیسیائیں ہیں۔ تو اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ 3 کلیسیائیں جو ہیں درمیان میں، یہ جو 7 کلیسیائیں ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیے کہ درمیان میں جیسے ایک دیا ہے، اور اس کے منورہ کے 3 ایک طرف ہیں، 3 اس طرف ہیں، اسی طرح تھیوترا کی کلیسیا جو ہے وہ درمیان میں ہے، نقشہ دیکھیے، اور باقی 3 اس طرف ہیں اور 3 اس طرف ہیں۔ ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ سونے سے پہلے، سونے کے بعد، اسی طرح یہی ہے کہ تھیوترا سے پہلے اور تھیوتھیرا کے بعد کلیسیا کی کیا حالت تھی اور کیسی تھی۔ اور باقی 3 جو ہے سردیس، فلدیفیا اور لودیکیا، بالکل جو ہے وہ بدل کر رہ گئیں، اور ان میں اس طرح کے کام ہونے لگے کہ جس کی ابتدا جو ہے وہ تھیوترا کی کلیسیا میں ہوئی تھی۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اے ڈی اور بی سی کو الگ الگ کرتے ہیں، اسی طرح ہم ان 6 کلیسیاں کو بھی الگ کر سکتے ہیں کہ 3 تھیوترا سے پہلے اور 3 تھیوترا کے بعد۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تھیوترا کا مطلب کیا ہے، یہ کلیسیا کیسی ہے۔ یہ ایک بگڑی ہوئی، مطلب کیا کہ یہ ایک بگڑی ہوئی کلیسیا ہے، آمیزش زدہ کلیسیا ہے، جس میں بدعت جو ہے وہ بدرجہ عتم موجود ہے، اور خداوند یسوع المسیح خشکناک آنکھوں سے اس کلیسیا کو دیکھتے ہیں، گلہ بھی کرتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ 5 چیزیں ہیں، اور شروع میں نے بتایا، اور انہیں 5 چیزوں کا ذکر تھیوترا کی کلیسیا کے لیے بھی کرتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، آخر میں انعام کا وعدہ بھی کرتے ہیں، سزا بھی ہے۔ تو یہی 5 چیزیں جو ہیں 7 کلیسیاؤں کے لیے ہیں، اور تھیوترا کی کلیسیا کے لیے بھی یہی تھا کہ یہ دنیا داری اور بدعت میں بڑھ کر اس قدر آگے چلی گئی تھی کہ وہ بالکل گمراہ ہو گئی، اور مسیحی تعلیم سے
بالکل دور ہوگی، اور خدا یسوع مسیح نے جو فرمایا اس سے بالکل یہ الگ ہوگی۔ اس لیے اسے سب سے بڑا خط جو ہے وہ اسی کلیسیا کو لکھا گیا، اور یہ تھیوتھرا جو ہے وہ چونکہ سینٹر میں ہے تو ایک طرف پرگمن ہے، ایک طرف سردیس ہے۔ یہ دوبارہ سے نقشہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ دونوں طرف سے 30 میل کلومیٹر جو ہے، 30 میل جو ہے وہ دوری پر ہے، 30 لیفٹ 30 رائٹ پر، اور یہ 388 یا 390 عیسوی میں جو ہے اس شہر کی باقاعدہ طور پر بنیاد بھی رکھی گئی۔ بنیاد تو پہلے سے رکھی گئی، اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑی فوجی چھاؤنی بھی تھی، اور یہیں سے فوجوں کو جو ہے وہ موو کیا جاتا تھا ارد گرد کے علاقوں میں حملے کے لیے یا دیگر شہروں کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تھیوتھرا جو ہے وہ ایک بہت بڑا تجارتی شہر بھی تھا، اور یہیں سے تجارت بھی ہوتی تھی، یہاں بہت مالدار لوگ رہتے تھے۔ اور اگر آپ اعمال کو دیکھیں گے 16 باب اور 14 آیت کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں لدیا نام کی ایک خاتون، بزنس وومن جو ہے وہ نظر آتی ہے، جو کرمز بیچتی ہے اور دھاگوں کا کاروبار بھی ہے، کیونکہ تھیوتھرا کا پانی جو ہے وہ رنگنے کے لیے بہت اہم ترین سمجھا جاتا تھا، اور وہیں سے پوری دنیا میں دیگر ملکوں کو وہاں سے رنگین دھاگا کپڑے کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور بہت سارا کپڑا جو ہے خود اس شہر میں بھی تیار ہوتا تھا، لیکن زیادہ تر وہ رنگے ہوئے دھاگے جو ہیں وہ وہاں سے دوسرے شہروں کو بیچتے تھے۔ تو لدیا نام کی جو خاتون ہے وہ جس وقت ساحلی علاقے پہ جاتی ہے اپنے بزنس کے لیے، اپنے کام کے لیے، تو وہیں پر اسے جو ہے وہ پولس رسول سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور اعمال جو ہے وہ 16 باب 14 آیت میں یہی لکھا گیا کہ وہ وہاں پر ایمان لائی، اور تھیوتھرا کی کلیسیا جو ہے، تھیوتھرا شہر میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون جو ہے وہ لدیا ہی تھی، اور اس نے پھر آگے چل کر بہت زیادہ خداوند یسوع المسیح کے کام اور کلام کے لیے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ مدد کی، کیونکہ ان دنوں میں بھی بہت ساری تکالیف جو ہے وہ کلیسیا اٹھا رہی تھی۔ اور ایک خاص بات، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بزنس سٹی تھا، اور جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پر دھاگوں کو رنگا جاتا تھا، کپڑے بنانے سے پہلے مختلف دھاگوں کو جو ہے وہ رنگ دیا جاتا تھا، اور وہاں کا پانی اس لیے بہت مشہور تھا کہ وہ رنگ چڑھانے کے لیے بہت موافق سمجھا جاتا تھا۔ اور دوسری طرف تھیوتھرا کی کلیسیا اسی دنیا داری کے رنگ میں رنگی گئی، اور اس نے وہاں کی بدعتوں کو، وہاں کی سماجی روایات کو، وہاں کی بت پرستی کو، وہاں کی حرام کاریوں کو اپنے اندر لے آئے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہسٹری آپ پڑھیں گے تو وہاں پر یہی نظر آئے گا کہ وہاں پر حرام کاری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ہونے لگی، کیونکہ تھیوتھرا کی کلیسیا کا عرصہ جو ہے وہ کافی لمبا ہے، اور یہ چونکہ دنیا داری میں پڑ گئی، لیکن چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، خدا یسوع المسیح نے بھی یہی بتایا کہ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ چرچ بالکل بھی دنیا داری کی اس کے ساتھ مل جانے کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ چرچ کچھ اور ہے، باقی کچھ اور ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کہیں یہ مت سمجھیے گا کہ تھیوتھرا کی کلیسیا جو ہے وہ صرف اس میں برائی ہی برائی تھی۔ خدا یسوع المسیح کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، خدا یسوع المسیح فرماتے ہیں تھیوتھرا کی کلیسیا کے لیے تعریف کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے
پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ خدمت میں تھے، مسیحیت کی تعلیم میں تھے، لیکن ہوا کیا کہ وہاں کی میجارٹی اور وہاں کا چرچ وہ دنیا داری میں پڑ گیا اور دنیا داری کیسے کام کرنے لگا۔ اور اگر ناظرین تھیوتھرا کے معنی جو ہے مطالب جو ہے وہ ہم ایک بڑے سکرین میں بڑے کینوس میں جا کر دیکھنے لگیں گے تو وہ ایک وومن رولز کی صورت میں، یعنی خواتین کی حکمرانی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ کیسے گریگ میتھالوجی جو ہے، یونانی میتھالوجی جو ہے، جو وہ ان کے روایات جو ہیں، وہ ٹیرا کی ایک شہزادی تھی جس کا نام یورپا تھا، اور وہ اس کو اپنی دیوی بھی سمجھتے تھے، لہٰذا یہ دیوی جو ہے یورپا جو ہے ایک گھوڑے پر سوار ہے، اور آج یورپی یونین کا وہ جو نام ہے، یورپ جو نام ہے، وہ یورپا ہی کے ذریعے سے یہاں پر رکھا گیا۔ اور آج یورپین یونین کی ان کی اسمبلی میں دیکھیں اور ان کے ملکوں میں دیکھیں تو ان کا نشان وہی ہے کہ ایک خاتون گھوڑے پر سوار ہے، اور اسی کو جو ہے وہ اپنی دیوی سمجھتے تھے۔ یہ ٹیرا کی ایک شہزادی کہتے ہیں کہ شہزادی تھی اور وہی ان کی دیوی تھی۔ اور آج یورپ میں سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ یورپین کنٹری کا ایک بہت اہم ترین ملک ہے۔ وہاں پر چند سال پہلے جو ہے وہاں پر اسی یورپا کی ایک اسٹیچو کا بہت بڑا اسٹیچو نصب کیا گیا، اور اس کا ایک بہت بڑا فنکشنز ہوا ہے جس میں تمام یورپین کنٹریز اور باقی ملکوں دنیا بھر کے لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور وہاں پر بڑے پیمانے پر قربانیاں ہوئیں، اس کے سامنے سجدے کیے گئے، وہاں کنسرٹ کیے گئے، اور اس دیوی کو چڑھائے گئے یورپا کو۔ اور آج یورپین یونین جو ہے اسی کے ذریعے دیکھتے ہیں، اور تھیوتھرا کا نشان دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی ایک عورت کا نشان نظر آتا ہے۔ اور کون آتا ہے؟ کیونکہ یورپین یونین کا نشان بھی وہی ہے، اور ہمیں بھی اس تھیوتھرا میں کیا نشان خدا یسوع المسیح دیتے ہیں وہ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا الگ ہے، چرچ الگ ہے، چرچ اور دنیا داری کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی لیے دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خدا یسوع المسیح جو فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا ایک سے محبت رکھے گا اور دوسرے سے عداوت۔ اور اگر دنیا داری اور چرچ ایک ساتھ چل سکتے تو ایلیا کبھی ایزبل کے ساتھ دشمنی نہ رکھتا، نہ یہونا ہیرودیس کی مخالفت کرتا، نہ یسوع المسیح جو ہے رومی حکومت سے بیر رکھتے، نہ یہودیوں کو رومیوں سے اور باقی دنیا سے جو ہے وہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ یسوع المسیح نے یوحنا 18:36 میں کہتے ہیں کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ دیکھیں بائبل کی بہت ساری باتوں کو آپ پوری بائبل سے لیں گے، ایک آیت کو پڑھ کر آپ پوری بائبل کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتے۔ ایک آیت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے بائبل کو پیدائش سے مکاشفہ تک کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ بکھری ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو جوڑ کر، ان باتوں کو جوڑ کر، ان تماثیل کو جوڑ کر آپ بائبل کو اور بائبل کی گہرائی کو، اس کی ڈیپتھ کو اور اس کے فلسفے کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے جب ہم دنیا داری کی بات نہیں کرتے، دنیا کے ساتھ میل نہیں کھاتے، چرچ میں ہونے والے کسی بھی اس طرح کے کام کو آپ سپورٹ نہیں کرتے تو چرچ بھی آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو وہی کچھ کہنا ہے، وہی کچھ کرنا ہے کہ جو آپ کا دل نہیں، جو کلام کہتا ہے۔ اس لیے کلام کو روح قدس کے وسیلہ سے آپ سب سمجھنے کی کوشش کیا کریں تک کا ہے۔ اور اب ذرا اگر تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں تو مکاشفہ 2:20 میں
تھیوتھرا کی کلیسیا کے ساتھ خدا یسوع المسیح کیا شکایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزابیل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. یہ ذکر کیوں آیا؟ ماضی کو دیکھتے ہیں. رومی سلطنت ختم ہو گئی، یعنی جب رومی سلطنت ختم ہو جاتی ہے، یعنی ڈکٹیٹرشپ ختم ہو کر جمہوریت آ گئی، تو 333 عیسوی تک جو ہے وہاں پر 3 ڈکٹیٹر جو ہے ایک ہی خاندان کے آتے ہیں، رومی بادشاہ آتے ہیں. ڈیکلیشن ہے، نیرو ہے اور ایکٹوبین ہے، اور یہ سارے ایک ہی خاندان کے تھے، اور انہوں نے مسیحیت کو بہت بری طرح سے نقصان بھی پہنچایا اور انہیں اذیتیں بھی دیں. لیکن پھر جس وقت کنسٹائن آتا ہے تو وہ مسیحیت کو قبول کرتا ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مسیحیوں کو تھوڑا سا آرام مل جاتا ہے اس کے دور میں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، روم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ. اور 476 میں 476 عیسوی میں روم جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے. ایک حصے پر جو ہے وہ آرتھوڈکس حکومت کرنے لگتے ہیں، اور دوسرے پر جو ہے وہ رومی بادشاہ جو ہے وہ سلطنت کرنے لگتے ہیں. تو وہ مسیحیت جو ہے اس زمانے میں پوری طرح سے جو ہے وہ دنیا داری کے اندر آ جاتی ہے. لیکن پھر جسٹن نامی ایک بادشاہ جو ہیں وہ جس وقت آتے ہیں روم کے بادشاہ بنتے ہیں، تو وہ دونوں روم کو اکٹھا کر لیتے ہیں. اور اکٹھا کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پورے روم کو چرچ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور چرچ جو ہے وہ اسے چلانے لگتا ہے، دنیا داری کو اور سلطنت کو جو ہے چلانے لگتا ہے. 538 سے لے کر، اور یہ دور جو ہے وہ 538 سے لے کر 1517 تک کا یہ ایک عرصہ ہے، ایک انتہائی لمبا عرصہ ہے. اتنی صدیوں تک جو ہے روم نے جو ہے وہ دنیا پر سلطنت کی، یورپ جو ہے وہ سلطنت کی. لیکن یاد رکھیں کہ جسٹن کے بعد کوئی وہاں پر راجہ نہیں بنا تھا. لیکن ایک اور چیز کیا ہوئی کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے شہر بن گئے. چھوٹے چھوٹے شہروں اور جنہیں ملک کہا جانے لگا، وہ جو ہے یعنی شہر کہتے تھے لیکن وہ ملک کا درجہ حاصل کر گیا، اور ان پر 10 بادشاہ جو ہے وہ سلطنت کرنے لگے. تو یہی 10 راجہ جو ہیں، جو بادشاہ جو ہیں، وہ سلطنت کو، روم کو چلانے لگے. اور اسی عرصے میں مسیح جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی. لیکن یہاں پر ایک بہت ہی ایک بڑا کام ہوتا ہے، اور بڑا کام کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو 12 سویلائزیشن ہے، اور انہی 12 سویلائزیشن جس وقت چلتی ہے تو اس زمانے میں ایک ہی کتاب تھی، اور وہ کتاب بائبل مقدس تھی. یعنی الہامی کتابوں میں صرف ایک ہی کتاب تھی، اور وہ کتاب جو ہے بائبل تھی. لیکن آج ہم سب لوگوں کو بائبل بڑی آسانی کے ساتھ میسر ہے، لیکن ہم شاید پوری طرح اس کی قدر اہمیت سے واقف نہیں ہے. لیکن وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ جب بائبل رکھنا ہر کسی کو الاؤ نہیں تھا. وہی چرچ میں جو سنا دیا جاتا تھا وہ اسی کو کافی سمجھا جاتا تھا. بائبل رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی، اور جو بائبل کی کاپیاں بنائی جاتی تھی وہی ہوتی تھی. لیکن وہ پھر بعد میں جو ہے وہ بائبل کو پرنٹ کر کے پہلے چوری اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے اس کو دنیا میں تقسیم کیا گیا. اور لیکن اسی سارے زمانے میں ایک اور بڑی بات ہوئی کہ چونکہ مسیحیت کو اور پوری طرح سے دنیا میں پھیلنا تھا، تو یورپ کے انہی 10 بادشاہوں نے مل کر کولمبس کو نئی دنیا کرسٹوفر کولمبس کو نئی دنیایں دریافت کرنے کے لیے تیار کیا. اسے بھیجا. بڑا
اپنے ارادوں کا دھنی اور پکا تھا، لیکن وہ ہندوستان دریافت کرنے کے لیے نکلا تھا، وہ ہندوستان کی طرف آنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ وہاں سے، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ یہاں پر سامنے لوگ رہتے ہیں، کلر ذرا اس طرح کے ہیں، لیکن وہ غلطی سے امریکہ کی طرف جا نکلا، اور جب اس نے وہاں پر لوگوں کو دیکھا جو وائٹ تھے، جو ریڈ تھے، تو اس نے انہیں ریڈ انڈین قرار دیا، اور جب ریڈ انڈین قرار دیا تو پھر بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ انڈیا نہیں ہے بلکہ یہ ایک اور دنیا ہے، اور پھر وہ جب واپس جاتا ہے تو اسی ہندوستان کا ارادہ چھوڑ کر وہ واپس جاتا ہے، اور وہاں سے پھر ایک لوگوں کا سیلاب جو ہے وہ امریکہ میں آنا شروع ہوتا ہے، اور یوں امریکہ آباد ہوتا ہے، اور امریکہ میں اسی 2 صدیوں میں چرچ نے بہت زیادہ ترقی کی، اور ہر چھوٹے بڑے شہر میں چرچ بننے لگے، اور مسیحیت جو ہے پوری طرح سے وہاں سے پھیلنے لگی، اور امریکہ سے ہوتے ہوئے یہ مسیحیت جو ہے دنیا کے دوسرے ملکوں تک بھی پھیلتی ہے۔ تو یہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایک وقت ایسا آئے کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ روم اور امریکہ کا تعلق کتنا گہرا ہے۔ اگر آج امریکہ کا آپ جو نشان دیکھتے ہیں ایک کرتا عقاب ہے، تو یہ نشان امریکہ کا نہیں تھا، یہ نشان جو ہے وہ اٹلی کا تھا، روم کا تھا۔ اگر آپ واشنگٹن کو دیکھتے ہیں جو ایک پہاڑی پر واقع ہے، تو یہی واشنگٹن شہر جو ہے وہ روم اٹلی میں بھی واقع تھا۔ یہ بہت ساری اتنی زیادہ چیزیں ہیں، سینٹ جو ہے وہ وہیں سے آئی، باقی پولیٹیکل سلسلہ بھی جو ہے وہ وہیں سے آیا، اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کبھی کوئی ایک وقت آئے تو میں آپ کو بتا سکوں کہ کیسے ادومی جو ہے وہ عراق سے اور مصر عراق سے، وہی عرب سے ہوتے ہوئے وہ کس طرح سے پھر افریقہ اور یورپ پہنچے، اور یورپ سے اس کے بعد پھر وہ امریکہ پہنچے، اور خدا وہ وقت جلدی لے کر آئے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آج کا امریکہ پچھلی نسل کا کون ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جس کے لیے جو ہے امریکہ کو اس قدر ترقی کے زینے جو ہے وہ طے کرنے میں آسانیاں ہوئیں، یہ ایک وقت میں بتائیں گے۔ بہرحال 15ویں اور 16ویں صدی میں امریکہ میں جو ہے وہ چرچ جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے، اور آج دیکھنا ہے، ابھی ہم نے ایک کلام کو زیادہ نہیں دیکھا، یعنی خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور اس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے۔ اب پیتل جو ہے وہ حکمرانی کا، سلطنت کا نشان ہے، اور خدا یسوع مسیح کی آگ کی مانند شعلہ زن آنکھیں جو ہیں وہ پوری دنیا پر ہیں، اور وہ جو رحم بری آنکھیں تھیں وہ اس کے بارے میں ہم ابھی دیکھیں گے، کیونکہ یہ بہت لمبا خط ہے، تو اس کو اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے جا کر کہ تھیوترا کی کلیسیا کے بارے میں اور کیا کلام کی سچائیاں ہیں، اور وہ آج کے زمانے میں کہاں کس طرح سے وہ برابری کھاتی ہے ماحول کے ساتھ، معاشرتی طور پر کون سے ملکوں میں یہ تھیوترا کی کلیسیا کی تعلیمات اور وہ دنیا داری میں کس طرح مکس اپ ہو گئی، اور وہ آج ہم سب کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہیں تھیوترا کی کلیسیا کے بارے میں، کیونکہ یا وہاں پر ایزابیل کے ذکر کرتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ پڑھیں ایلیا کے وقت میں، تو اس وقت ایزابیل نے کیا کیا تھا، اس نے تمام جو اس کی مخالفت کرتا تھا ان سب کو اس نے قتل کروا دیا، لیکن جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر ایزابیل کا ساتھ دیا، وہ اس کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھلاتی، اپنے بتوں کے نام پر کی گئی قربانیوں کو وہ اپنے نام نہاد نبیوں کے ساتھ بٹھا کر، خداوند کے نبیوں کو بٹھا کر کھانا کھلانے لگی اور حرام کاری کروانے لگی،
اور آپ کو پتہ ہے بلعام کی تعلیم کیا تھی؟ بلعام کی تعلیم یہی تھی، حرام کاری تھی کہ اسرائیل میں عورتوں کو جو ہے چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کے کردار کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور لیکن وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر خدا نے اسرائیلیوں کو مارا، اس کا ذکر میں نے پچھلی اقساط میں کیا ہے۔ یقینی طور پر جب آپ پچھلی اقساط کو دیکھیں گے، باقی 3 کلیسیاؤں کے خطوط کو دیکھیں گے جنہیں ہم نے بیان کیا 4 حصوں میں، آج 5واں حصہ ہے، لیکن اس کا تھیوتیرا کی کلیسیا کا خط چونکہ بہت لمبا ہے، باتیں بہت لمبی ہے، اور آج کی تمہید بہت ہی زیادہ ضروری تھی، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے آگے اس کے خط کی باتوں کو سمجھنا ناممکن تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس رنگی ہوئی کلیسیا میں آج ہم نے خود کو اس دنیا داری کے رنگ میں رنگنے سے خود کو روکنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم چرچ کس لیے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے چرچ میں کیا ہو رہا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دنیا بھر کے دیگر فیسٹیول جو ہے وہ چرچ میں منائے جاتے ہیں، چرچ میں سیلیبریٹ ہوتے ہیں، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ آپ سب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سا نوجوان جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، اس کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہا ہے۔ ہم سب کو بھی دیکھنا ہے، اپنے دلوں کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو جانچنا ہے، اپنے روح کو پرکھنا ہے کہ ہم چرچ کس لیے جا رہے ہیں، ہم چرچ میں کون سے ارادے لے کر جاتے ہیں۔ ہم چرچ خداوند کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، اپنا آپ اس کو دینے کے لیے جاتے ہیں، یا ہمارے چرچ جانے کے مقاصد کچھ اور ہیں؟ اگر مقاصد کچھ اور ہیں تو مت جائیے، پلیز مت جائیے۔ اب دوبارہ سے گناہ گار مت ہوئیے۔ خدا یسوع المسیح آپ سب کو بڑی برکتوں سے، بڑی محبتوں سے، اور بڑے فضل سے، اور بڑے کرم سے نوازے، اور آسمان کی کھڑکیاں کھول کر خداوند آپ پر اپنی محبتوں کی بارش برساتا رہے، اور ایسی پرواہ چلے کہ جو آپ کی زندگیوں کو معطر کر دے، جو آپ کی روح کو مہکا دے، اور آپ خدا یسوع المسیح کے سچے خادم بن کر آپ اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں۔ دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، چرچ کی بے حرمتی سے اپنے آپ کو روکیے۔ دنیا داری میں بہت زیادہ چرچ کو انوالو کرنے سے باز آئیے۔ خدا نے آپ سب کو بہت زیادہ تسلی اور تشفی عطا فرمائے، اور ہر بری نظر، برے شخص، برے منصوبہ ساز سے، اور دہشت گردی کے واقعات سے، اور ہر قسم کی روحانی جسمانی معذوریوں اور بیماریوں سے آپ سب کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے ارد گرد لوگوں کو بچا کر محفوظ رکھے، اور خدا یسوع المسیح اس شہر، اس ملک کے صوبے پر اپنی بڑی برکتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ خدا نے آپ سب کی سلامتی ہو۔